ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم مفکر، شاعر اور رہنما کی جسے دنیا شاعر مشرق اور پاکستان علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو برصغیر کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ گھر کا ماحول نہایت دینی اور روحانی تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ ہی میں حاصل کی اور بچپن ہی سے اقبال کی ذہانت سب کو حیران کرتی تھی۔ اقبال نے سکالر میر حسن سے فارسی و عربی سیکھی، پھر لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے، جہاں پروفیسر آرنلڈ نے آپ کی صلاحیتوں کو نکارا۔ یہیں سے ایم.اے فلسفہ کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یورپ کا سفر کیا۔ کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ و قانون کی تعلیم لی۔ جرمنی کے میونخ یونیورسٹی سے PhD مکمل کی۔ مغربی علوم پڑھنے کے باوجود اقبال کے دل میں مشرق اور اسلام کی محبت مزید گہری ہو گئی۔ واپس برصغیر آ کر آپ نے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ بطور وکیل عدالتوں میں کام کیا، لیکن اصل پہچان آپ کو شاعری سے ملی۔ اقبال کی شاعری نے غلام قوم کو نئی امنگ اور ولولہ دیا۔ بانگی درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغانی حجاز جیسی کتابوں نے مسلمانوں کے دلوں میں نئی جان ڈال دی۔ اقبال صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک سچے مفکر اور رہنما تھے۔ 1930 کے خطبہ الہی آباد میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، جو بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ ان کی شاعری کا اصل پیغام خودی، ایمان، عمل اور اسلامی تعلیمات کی طرف واپسی تھا۔ وہ نوجوانوں کو شاہین کی طرح بلند پرواز اور جرأت مند دیکھنا چاہتے تھے۔ 21 اپریل 1938 کو یہ عظیم رہنما اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے خیالات اور خواب آج بھی زندہ ہیں۔ شاعری مشرق کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی پہچان کو نہ بھولیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ علامہ اقبال کا خواب پاکستان آج حقیقت بن چکا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے خواب کو عملی شکل دیتے رہیں۔